اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی شخصیت ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ایسی شخصیت دنیا میں کبھی آئی اور نہ آئے۔ یہ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل ترین انسان وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات کے اندر کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء عیوب سے پاک ہوتے ہیں، کسی نبی کے اندر، کسی رسول کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی، لیکن جو امام الانبیاء ہو، نبیوں کا سردار ہو، اور جو اللہ کا حبیب ہو، اور جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہو، ایسا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ ایسا نبی ہے کہ جس کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، جو آنے میں بعد میں ہے لیکن جانے میں یعنی جنت میں داخل ہونے میں سب سے اول اور پہلی ہوئی۔ امت محمدیہ کے دخول سے پہلے کوئی امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو جو امت اتنی اعلیٰ درجے کی ہو، اس کا نبی کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سارے انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے، لیکن اپنے حبیب کو صرف ایک آدھ جگہ کے علاوہ کہیں نام لے کر نہیں پکارا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس سے انسان کو بے انتہا محبت ہوتی ہے، اس کو اس کا اصل نام لے کر پکارا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کے اندر آپ کے اوصاف جمیلہ سے پکارا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اخلاق اور عادات اور حسن سلوک کا جو سب سے بڑا مالک ہے وہ میرا حبیب ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ سے بلند اخلاق کسی کا دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے دل کے اندر ایسی ہمدردی، غمگساری اور محبت کا جذبہ تھا کہ آپ علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ بھی مشفقانہ، رحم دلانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے آپ کو مٹانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب ان کا معاملہ میرے آقا کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام عفو و درگزر کا وہ مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی اخلاق کریمہ
اور آپ کی سیرت مبارکہ ایسی ہے کہ اگر سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی تعریف، ثنا اور آپ کی حسن اخلاقی کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام ایسے بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ جتنے بھی آج تک سیرت نگار آئے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو لکھنے والے آئے ہیں، انہوں نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق آپ کی سیرت کو، آپ کے مدح کو، آپ کی تعریف کو بیان کرنے کی ایڑی چوٹی تک کی محنت کی ہے، لیکن آخر میں سب نے آ کر اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے یہی کہا ہے، بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت عظیم شعر کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ آپ علیہ السلام کے نور کی برکت سے، آپ کے وجود کی برکت سے بنائی۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں، جو ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کا محبت کرنے والا، آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکنے والا کہتے ہیں۔ ہم اپنے انداز کو، اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیا وہی ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو عادات و اطوار ہیں، وہ اس کے بالکل برخلاف ہیں، کہ جس کا درس ہمیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اسی وجہ سے آج مسلمان پستی کے غار میں گرتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیروں کو، دشمنان اسلام کو، آج اسلام پر ہی نہیں، مسلمانوں پر ہی نہیں، بلکہ جس انسانیت کو، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا تھا، وہ اس پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک کم بخت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی، اس نے آپ علیہ السلام کی شان کے اندر برائیاں کی ہیں، تو مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کمینے کے خلاف جتنا ہو سکے اپنی طرف سے آج اس ملک کے اندر جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق احتجاج کریں، اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اور اس سے زیادہ اپنے عادات اور اطوار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ مثال مشہور ہے کہ پیر اڑتا نہیں ہے، پیر اڑتا نہیں ہے، اس کو مرید اڑاتے ہیں۔ تو مرید جیسے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کے سامنے اس پیر کا مقام اتنا ہی بلند اور بالا ہوتا ہے۔ تو جس امت کے افراد اپنے آپ کو اعلیٰ بنائیں گے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں گے، تو دیکھنے والے اس نبی کے مقام کو سمجھیں گے کہ اس کا مقام کتنا بلند اور برتر ہے۔ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر افراد کسی بات کو کہنے سے پہلے اس کی حقیقت کی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتے،
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بس وہ اس کی قوم کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس قوم کا حال یہ ہے اس کا رہبر بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہمیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور حکام تک جن لوگوں کی رسائی ہے ان کو لکھت روپ میں اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا چاہیے، وہیں ہمیں اپنے اخلاق عادات کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ کوئی انسان، کوئی بدبخت آپ علیہ السلام کی شان مبارک کے اندر زبان دشنام دراز نہ کر سکے، بلکہ اگر مسلمانوں ہمارا حال یہ ہوتا کہ ہم اپنے نبی کی سنت پر قدم بقدم چلنے والے ہوتے تو کسی بدبخت کی کیا جرأت ہو سکتی تھی کہ وہ میرے نبی کی شان کے اندر زبان درازی کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب کمی ہماری ہے، ہمیں اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔